میرے مولا کا فرمان ہے، صادق مولا کا، سرکار فرماتے ہیں یہ شیطان کا وتیرہ ہے انسان کے ساتھ فجر کی نماز کے وقت۔ صبح جب اٹھنے والا ہوتا ہے، اذان آتی ہے، کانوں میں پڑتی ہے صدا، اٹھنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی سو جا، ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی ٹائم کافی بڑا ہوا ہے، ابھی اندھیرا ہوتا ہے، پھر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ابھی اندھیرا ہے، ٹھہر جا، ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر تیسری مرتبہ اٹھنے والا ہوتا ہے، کہتا نہیں نہیں ابھی تھوڑی سی جو روشنی ہونے والی ہوگی نا اس وقت پڑھنا، سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھنا، تمہاری نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر وہ چوتھی دفعہ جب اٹھتا ہے تو پھر سورج نمودار ہوا ہوتا ہے اور وہ شیطان اپنی نجاست اس کے کانوں میں کر کے چلا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ڈھونڈتا پھرے کہ تری کہاں پر لگی ہوئی ہے، شیطان کی تری کہاں پر لگی ہے، اس کے مراد ہے کہ وہ اپنی نجاست کا اس میں رسوخ کر گیا ہے، سرایت کر گئی ہے شیطان کی نجاست اس کے اندر جو سویا ہوا تھا۔ اس لیے میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب جنگ صفین کے میدان پر فرمایا تھا تعاہد الصلاۃ، فرمایا نماز کے ساتھ عہد کرو، نماز کے ساتھ بندھن باندھو، وحافظوا علیہا، اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو، واستکثروا منہا، فرمایا جتنی ہو سکے اتنی زیادہ پڑھو، یہ نوافل کی بات ہوئی، فرمایا جتنی ہو سکے اتنی زیادہ پڑھو۔ آگے سے صحابیوں نے عرض کیا یا امیر المومنین اس سے کیا وجہ ہے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہوئی کہ جہاں جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لی آئی، سورہ مدثر کی آیت نص قرآنی، آگے سے وہ جواب دیتے ہوئے کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ایک ہوتا ہے مصلی اور ایک ہونا مصلیین میں سے ہونا، کبھی شامل ہی نہیں ہوئے، کبھی شامل ہی نہیں ہوئے، دیکھا ہی نہیں ہے کہ نمازی کس طرح کے ہوتے ہیں، نماز کیا چیز ہے، نماز کے اندر سرور کیا ہے۔ جب بندہ نماز کو ضائع کرتا ہے تو پھر نماز اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ میرے مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان وقت کے بعد اس نماز کو ادا کرتا ہے تو وہ جو نماز ہوتی ہے یا اسے قضا کر دیتا ہے، فرمایا وہ نماز جو ہے، فرمایا وہ اندھیرے کی صورت میں اوپر جاتی ہے اور جاتے ہوئے ایک بات دعا کر کے جاتی ہے کہ جس طرح تم نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے بھی ضائع کرے۔ نماز کی یہ فضائل ہیں، نماز کی اتنی عظمت ہے، ہمارے ہم نے معاشرہ ہمارا اس طرح کا ہو گیا کہ ہم چاہتے ہی یہ کچھ ہیں، ہم برائی کو روکنا چاہتے ہیں لیکن خود سے نہیں، دوسرے آدمی سے، ہم برائی کو برا جانتے ہیں دوسرے آدمی سے اگر ظاہر ہو، ہم سے ہو تو پھر نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ آدمی برا ہے، وہ برائی ہے، جب ہم کریں گے تو ہم اچھے ہیں، ہمارے کرنے والا کام بھی اچھا ہی ہے۔ معاشرہ ایک انسان، جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ملتا ہے تب معاشرہ پیدا ہو جاتا ہے، معاشرت ہے، یہ زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، یہ زندگی ہے، اس زندگی میں آپ دوسرے مومن بھائی کی حاجت روائی نہیں کرتے تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ فرمایا السائی فی حاجت اخیہ، فرمایا وہ بندہ جو اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے کوشش کرتا ہے، چل کے کہیں جاتا ہے، فرمایا ماشی فی الصفا والمروہ، فرمایا اس آدمی کی طرح ہے جو صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، جو حاجت کو پورا کرے، فرمایا کل متشہد بدمہ ببدر و حنین، فرمایا اس آدمی کی طرح ہے جس نے بدر و احد کی جنگ میں اتنے تیر کھائے ہوں کہ وہ خون میں نہلا رہا ہو اپنے آپ کو، وہ خون کے اندر شرابور ہو۔ دوسرے مومن بھائی کی قضائے حاجت کرنی چاہیے۔ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی مواعظ اور نصائح اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ معاشرہ اس طرح کا ہو کہ دوسرا مومن بھائی دیکھا جائے تو اس کی حاجت روائی کی جائے،
اور یہ نہیں ہے کہ حاجت روائی نہیں کر سکتے تو ظلم کرنا شروع کر دیں. اس کے بارے میں میرے مولا نے فرمایا لیس من شیعتنا من یظلم الناس، فرمایا جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں. لا تنال ولایتنا، ساری بات ہی ولایت کی ہے. اور میرے مولا نے فرمایا لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتہاد فی الدنیا ومواساۃ الاخوان فی اللہ، فرمایا ہماری ولایت نہیں پائی جا سکتی بغیر ان تین چیزوں کے. فرمایا اجتہاد فی الدنیا کرنا، دنیا میں رہ کر کوشش کرنی. فرمایا دوسرے مومن بھائی کے ساتھ بھلائی کرنی، اس کے بغیر نہیں ہے. الور، فرمایا پرہیزگاری کے بغیر ہماری ولایت نصیب میں نہیں ہونے والی. ان ساری چیزوں کو جب ہم اختیار کریں گے تو ولایت امیر المومنین کے قریب پہنچیں گے. مالک اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قدر توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں ہمیں اس طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور مالک الملک اللہ جو ہمارے گستگان ہیں ان پر اپنا رحم نازل فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے.